الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الشافعي رحمه الله تعالى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ دے بغیر کسی ضرورت کے، خواہ وہ ضرورت شرعیہ ہو یا ضرورت شدیدہ ہو، بغیر کسی ضرورت کے جمعے کی نماز کو یوں ہی سستی کاہلی کی وجہ سے یا اس کی اہمیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کو کم تر سمجھ کے چھوڑ دے، تو فرمایا کہ کتیبہ منافقاً، اسے منافق لکھ دیا جائے گا ایسی کتاب میں جس کتاب سے نہ تو مٹایا جا سکتا ہے ولا یبدل، اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ نمازیں تو ویسے ہی سبھی اہم ہیں، سب کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن روز مرہ میں انسان سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو نماز ہفتے کے بعد آئے اور یعنی پورے ہفتے میں ایک دن آئے اور اس میں پھر مسلمانوں کا اجتماع عام بھی ہو اور پھر اس میں دین سیکھنے کے مواقع بھی ہوں آپ کے پاس کہ آپ ٹائم سے چلے جائیں، وہاں بیان سن لیں، خطبہ سن لیں، تو اس کے باوجود اسے چھوڑ دینا وہ بھی بغیر کسی ضرورت کے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نظر میں منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ میں، جس سے تو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں بھی دوسری روایات کی بنیاد پر یہ ہے کہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے تو یہاں تو حدیث میں آ گیا لا یمحى ولا یبدل، نہ مٹ سکتا ہے اور نہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا محدثین نے لکھا کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ عام طور پر جو جمعے کی نماز کو چھوڑتا ہے، جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات توبہ کی توفیق بھی سلب کر لیتے ہیں، پھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ جب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو پھر لا یمحى ولا یبدل، نہ وہ تبدیل ہوگا اور نہ ہی وہ مٹے گا، اور پھر یہ نفاق کی حالت میں مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترکیب کے حوالے سے یہاں پر من شرطیہ ہے، ترا کا فعل ہوا ضمیر فاعل، الجمعہ مفعول بھی، من حرف جار، غیر ضرورت مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا۔ کتیبہ فعل ہوا ضمیر اس کا یعنی ممیز، آگے منافقاً تمیز، ممیز تمیز مل کر کتیبہ فعل جو کہ مجہول ہے اس کے لیے نائب فاعل، فی حرف جار کتاب موصوف، لا یمحى فعل و فاعل ہو کر معطوف علیہ و عاطف لا یبدل فعل و فاعل ہو کر معطوف، معطوف علیہ مل کر کتاب ان کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر اپنا فعل سے متعلق ہو جائیں گے کتیبہ سے، کتیبہ اپنے نائب فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر جزا، شر جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، اس پر عمل کرتا رہے اور روزے میں جھوٹ بولتا رہے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزہ ظاہری طور پر تو 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے، کھانا پینا اور یعنی بیوی سے تعلقات، تو یعنی ان سے دوری اختیار کرنا۔ تو اگر یہ 3 کاموں کا ظاہری طور پر اہتمام کر لیا جائے تو آپ کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے روزے کی جو روح ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جھوٹی بات کو نہیں چھوڑے گا تو اس کے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا، اس کا فرض تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اسے ثواب وغیرہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے روزے کا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے تمام گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اگر نہیں کرتا تو پھر یہ روزہ قبول نہیں ہے، یعنی اس پر ثواب نہیں ہے۔ یہاں پر بھی من شرطیہ ہے، لم یدع فعل قول الزور مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ، والعمل به، العمل یہ مصدر ہو کر ذوالحال ہے، به جار مجرور مل کر ثابت ان سے متعلق ہو کر حال ذوالحال مل کر معطوف معطوف علیہ مل کر مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ فاجزیہ، لیس للہ حاجتن، لیس افعال ناقصہ میں سے ہے۔ للہ جار مجرور مل کر متعلق ہو کر ثابت ان سے، یہ لیسا کی خبر مقدم ہو جائے گی۔ حاجت موصوف، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، یہ سارا جملہ بتاویل مصدر ہو کر فی کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور مل کر ثابت ان سے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی حاجت کے لیے۔ موصوف صفت مل کر لیسا کا اسم مؤخر بن جائے گا۔ لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ احمد وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ شہرت سے مراد ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو شہرت مل جائے، وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ شہرت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ناجائز طریقے استعمال کریں، یا تکبر کے طور پر آپ شہرت والا لباس پہنیں، فخر کرنے کے لیے، دوسروں کو حقیر دکھانے کے لیے، ایسی صورت میں یہ بعید ہے۔ اور اگر کوئی ویسے اللہ کی نعمتیں سمجھ کر عمدہ لباس استعمال کرتا ہے، عمدہ گاڑی، عمدہ موبائل، عمدہ چیزیں استعمال کرتا ہے، مقصد اس میں شہرت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بس اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کا انعام ہے مجھ پر، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بعید نہیں ہوگی۔ تحقیق کے حوالے سے یہاں بھی اب پہلا جملہ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا شرطیہ ہے، البسہ اللہ ثوب مذلۃ
یوم القیامہ یہ جزا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ فرمایا جو شخص علم حاصل کرے تاکہ اس علم کے ذریعے علماء سے جھگڑا کرے، یا لیماری بہ السفہاء اس علم کے ذریعے جہلاء کے ساتھ جھگڑا کرے، یا لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ میں داخل فرما دیں گے۔ یقیناً بہت بڑی وعید ہے ان علماء کے لیے، ان اہل علم کے لیے جو علماء سے ہی مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علماء سے ہی بحث چھیڑ دیتے ہیں، دو چار کتابیں پڑھ کے، دو چار چیزیں سیکھ کر علماء کے ہی مد مقابل آ جاتے ہیں، یا لیماری بہ السفہاء بے وقوف لوگوں کے ساتھ، جاہل لوگوں کے ساتھ، کم علم لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی دھاک بیٹھ جائے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے۔ نمبر 3، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہم، یا ان کا مقصد علم کے حصول سے یہ ہے کہ میری طرف لوگ متوجہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب علاقے میں میرے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں ہوگا، کوئی حافظ نہیں ہوگا، کوئی میرے علاوہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، تو لوگ میرے پاس ہی آئیں گے دین سیکھنے کے لیے، تو لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں، اس کی طرف ہو جائیں، اس مقصد کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے، تو فرمایا ادخلہ اللہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے یہاں پر من شرطیہ ہے، طلب العلم، طلب فعل ہوا ضمیر فاعل، علم مفعول بھی، لیجاری میں یہ لام کئی ہے، لام کے، یجاری فعل و فاعل، بھی جار مجرور مل کر اس سے متعلق ہو جائیں گے، العلماء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او عاطفہ، اسی طرح اگلا جملہ لیماری بہ السفہاء، اسی طرح اس سے اگلا جملہ او عاطفہ یصرف بہ وجوہ الناس الیہم، یہ بھی معطوف۔ جی تمام معطوف معطوف علیہ مل کر یہ من طلب العلم سے متعلق ہو جائیں گے۔ جی تو فعل اپنے فاعل و مفعول بھی اور ان تمام جملوں سے مل کر یہ شرط بن جائے گا، ادخلہ اللہ النار، یہ جزا بن جائے گی۔ جی یہ آخری بات انشاءاللہ سمجھ نہ آئی ہو تو وقت مکمل ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ سمجھا دوں گا آخری ترکیب۔